السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول رکیب الفت قسط نمبر 19 کا حصہ 2. رومان اکبر کی گود میں ہی بیٹھا رہا. شفیق صاحب اور عبد الرحمن روم سے جا چکے تھے. اکبر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ ہی اپنے جسم سے جوڑ لے. اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ اسے خود سے لمحہ بھر بھی الگ کرے. اس کا دروازہ نوک ہوا. جی کون ہے؟ کم ان. اندر ایک نرس داخل ہوئی. سر آپ کی اپوائنٹمنٹ تھی. نرس مودبانہ سی اسے یاد دہانی کروانے آئی تھی. آج کی میری سب اپوائنٹمنٹس کینسل کروا دیں اور کل بھی پوچھ کر سیٹ کرنی ہے. ہو سکتا ہے میں کل بھی اویلیبل نہ ہو. اکبر نے مسکراتے ہوئے اسے کہہ کر وہاں سے بھیج دیا. رومان مائی پرنس، میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ جی ڈیڈ، آپ بہت ساری پوچھ لیں، میں باتیں تو کرنا چاہتا ہوں آپ سے. رومان اس کے گریبان کے بٹنوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. آپ نے مجھے کیسے پہچانا کہ میں آپ کا ڈیڈ ہوں؟ وہ میں نے آپ کی پکچر دیکھی تھی موم کے فون میں. وہ بہت پرجوش ہو گیا تھا بتاتے ہوئے. میری پکچر موم کے فون میں ہوتی ہے کیا؟ اکبر کو خوشگوار سی حیرت ہوئی. نہیں، بس ایک ہی پکچر تھی. میں نے کہا تھا موم سے کہ اسے ہم کمرے میں لگاتے ہیں. کتنے کیوٹ لگ رہے تھے آپ اور موم. وہ آپ کی شادی کی پکچر تھی نا؟ اس نے سوچنے کے انداز میں انگلی ماتھے پر رکھی. وہ جس میں آپ نے اور موم نے پنک میچنگ کپڑے پہنے ہوئے تھے. اکبر کو یاد آ گیا کہ وہ وہی تصویر ہوگی جو ہارورڈ میں لی تھی. اتنے پیارے لگ رہے تھے آپ دونوں. اس نے دونوں بازو پھیلا کر بتایا. میں موم سے چھپ چھپ کر وہ پکچر نکال کر دیکھتا تھا. وہ جوش سے بولتا ہوا ایک دم اداس ہوا. میں نے موم سے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں تو موم نے کہا کہ آپ اس دنیا میں نہیں ہیں. میں نے پوچھا بھی ان سے کہ آپ کون سی دنیا میں گئے ہوئے ہیں، مارس پر یا مون پر، لیکن انہوں نے اپنا سر پیٹ لیا. کہنے لگی آپ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، یعنی مر گئے. تو میں بہت رویا. میں نے کہا کہ مجھے ڈیڈ کے پاس جانا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کبھی نہیں مل سکتا. وہ کہتے ہوئے اکبر کے گلے سے لگ گیا تھا. ہاں، میں آ گیا ہوں واپس دوسری دنیا سے. اب اپنے بیٹے کو کبھی چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا. اکبر اسے خود میں بھیچے ہوئے یقین دہانی کروائی. اور یہ کیا کہہ رہے تھے تم، دوسرا جنم، یہ کیا ہوتا ہے؟ اکبر نے حیرت سے اس سے پوچھا. یہ لفظ رومان نے اسی وقت ادا کیے تھے. ارے ہاں، میں بتاتا ہوں. رومان نے اپنے دونوں ہاتھ باہم ملا کر تالی ماری اور پھر سے اپنی کہانی سٹارٹ کر دی. بھائی، میری ایک دوست ہے، بلکہ گرل فرینڈ ہی سمجھ لیں. وہ بڑے ہی کول سے انداز میں بولا تھا، جبکہ اکبر کی آنکھیں لفظ گرل فرینڈ پر پوری کھل گئیں. اس عمر میں گرل فرینڈ؟ وہ ہر وقت فون میں ڈرامے دیکھتی ہے ڈیڈ. میں بھی اس کے ساتھ ڈرامے دیکھنے لگا ہوں. مجھے بہت کچھ پتا بھی چل گیا ہے. اس دن ڈرامے میں ہیروئن مر گئی تھی، لیکن اگلے دن پھر آ گئی. تو پھر مجھے میری فرینڈ نے بتایا کہ اس کا دوسرا جنم ہو گیا ہے. اب سمجھے آپ کا بھی یہ دوسرا جنم ہے ڈیڈ. میں بہت خوش ہوں. اب ہم ساتھ ساتھ رہیں گے. میں، موم میری گرل فرینڈ اور آپ. ہاں ہاں ہاں. اکبر اس کی باتوں پر کہکا لگا کر ہنسا تھا اور بار بار اس کے گال چوم رہا تھا. لیکن رومان بھی اپنے نام کا تھا. اس کی ہر کس کا جواب خود بھی اس کے گال پر پیار کر کے دے رہا تھا. اچھا، اور آپ یہ کارڈیولوجسٹ کب بنے؟ وہ تو میں ہوں، رومان بولا.
موم نے بتایا تھا کہ آپ دل کا علاج کرتے تھے، دل کے ڈاکٹر۔ تو ایک دن میں نے موبائل میں گوگل لگا کر اس میں سب کچھ سیکھ لیا۔ اب میں بھی ایک کارولوجی ہوں، بالکل آپ کی طرح۔ اس کا پٹر پٹر بولنے سے اکبر کا منو خون بڑھ رہا تھا۔ اس کی ہر بات کو جلد پک کرنے کی عادت نے اکبر کو بڑا حیران کیا تھا۔ اکبر بھی بڑا ذہین اور عقل مند تھا، لیکن حاضر جوابی میں اشما کا کوئی ثانی نہ تھا، اور رومان اسی کی طرح حاضر جوابی سے اکبر کو حیران کر رہا تھا۔ اکبر کے روم کا دروازہ نوک ہوا۔ آ جائیں، اس نے جواب دیا تو باہر کھڑی اشما نے ہمت کر کے دروازہ کھولا۔ اسے رومان کو واپس لینا تھا، لیکن دل ڈر رہا تھا کہ اب اکبر اسے کیا کہے گا، اسے باتیں سنائے گا یا دھوکے باز کا لقب دے ڈالے گا، یا ہو سکتا ہے وہ اس سے رومان کو چھین لینے کی بات کرے۔ نہیں، ہو سکتا ہے اب رومان کے نام سے مجھے بلیک میل کریں گے کہ میرے ساتھ رہو، نہیں تو کہیں گے کہ رومان کی کسٹڈی مجھے دو اور میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ بہت سی سوچوں سے خوف کھا کر وہ سارا دن ہی رومان کے پاس نہیں آئی تھی، لیکن اب کیونکہ گھر جانا تھا تو اسے آنا پڑا۔ ابھی دروازہ کھلا نہیں تھا کہ عبد الرحمن پہنچا اور بولا، جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو سر سے کوئی کام ہے؟ اشما نے ایک دم ہی سکھ کا سانس لیا اور بولی، جی سر سے کہیں کہ اشما کہہ رہی ہے رومان کو بھیج دیں، گھر جانا ہے۔ عبد الرحمن حیران ہوتا ہوا اندر آ گیا۔ یہ کیوں سر کے بیٹے کو بلوا رہی ہیں؟ کیا ہو گیا تھا عبد الرحمن، اتنی دیر کیوں لگائی اندر آنے میں؟ ڈیڈ، ہو سکتا ہے اس دروازے سے کسی دوسری دنیا کا راستہ ہو، ایک میجیکل فارسٹ کا راستہ، اور یہ عبد الرحمن انکل غلطی سے وہاں پہنچ گئے ہوں۔ رومان کی خاموش رہنے کی عادت تھی ہی نہیں۔ اس نے کل ایک کارٹون فلم دیکھی تھی، وہی ابھی یہاں اس موقع پر چپکا دی۔ ہاں یہی لگ رہا ہے۔ بتاؤ بھائی، اکبر نے اپنے جگر کی بات کی تائید کی، جبکہ عبد الرحمن باقاعدہ سر کھجا کر سوچتے ہوئے بولا، سر۔ ہاں بولو۔ عبد الرحمن کو کنفیوزڈ ہوتا دیکھ اکبر نے اسے دوبارہ بولا، سر وہ باہر کھڑی ہیں، کہہ رہی ہیں رومان کو بھیج دو، گھر جانا ہے۔ ان کے ساتھ کیوں جائے گا آپ کا بیٹا؟ آپ کے ساتھ آپ کے گھر جانا چاہیے نا اسے سمجھ نہیں آ رہا کچھ۔ اکبر مسکراتے ہوئے بولا، ان کا بھی تو بیٹا ہے یہ، تو ان کے ساتھ ہی جائے گا۔ رومان، جاؤ، ماما باہر ویٹ کر رہی ہیں۔ نہیں ڈیڈ، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، پلیز، میں اب آپ کے ساتھ رہوں گا۔ میں نہیں جاؤں گا، رومان رونے لگا۔ مجھے بہت پریشان کرتی ہیں موم، میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ بار بار برش کرو، ٹافی نہ کھاؤ، زیادہ بولو نہیں، اور اگر آپ پھر غائب ہو گئے تو نہیں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ اکبر کے سینے سے چپک گیا تھا۔ رومان، اکبر نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے پکارا، میرے بیٹے، آج ماما کے ساتھ چلے جاؤ، کل میں یہ مسئلہ حل کر دوں گا، تو پھر تم میرے ساتھ رہنا، بس آج چلے جاؤ، آج اپنی موم کو تنگ مت کرو۔ پر ڈیڈ، رومان، میرا اتنا انٹیلیجنٹ بیٹا ہے یہ عبد الرحمن، تم دیکھنا ابھی کیسے فل اسپیڈ سے جائے گا اور اپنی ماما کو ان کے گھر چھوڑے گا۔ اکبر نے رومان کو بہلانے کے لیے عبد الرحمن سے کہا۔ وہ عبد الرحمن جو کھڑا ابھی وہی بات ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ باہر کھڑی ڈاکٹر اشما سر اکبر کی بیوی ہے، لیکن وہی پھر اسے 4 سال پہلے والا سین یاد آ گیا، وہی رات جب اکبر کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ بس اشما پکار رہا تھا۔ اچھا، تو یہ سر کو چھوڑ کر چلی گئی تھی جبھی اس دن سر کا یہ حال ہوا تھا۔ عبد الرحمن اپنی سوچوں میں غرق تھا۔
جب تک اکبر رومان کو بہلا کر بھیج چکا تھا۔ اشما کو رات بھر نیند نہ آئی، وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو چکی تھی۔ اگلے روز وہ رومان کو ساتھ نہ لائی، جبکہ اسے پتا تھا کہ جب وہ سو کر اٹھے گا تو بہت روئے گا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے، کس طرح اکبر کو اپنے گھر سے اور زندگی سے دور رکھے۔ رومان کو اس کو دے کر اپنی جان ہمیشہ کے لیے چھڑوا لینے کا حوصلہ اس میں نہ تھا، وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ اتنے میں اسے شفیق صاحب کا پیغام موصول ہوا۔ اشما، آپ کو سر اکبر نے اپنے کیبن میں بلوایا ہے، فوراً جا کر رپورٹ کریں انہیں۔ اکبر نے اسے بلوانے کے لیے آفیشلز کا سہارا لیا تاکہ وہ نہ نظر انداز کرے نہ ہی آنے سے منع کرے۔ اب تو اشما کو جانا ہی تھا۔ وہ من بھر کے قدم اٹھاتی وہاں پہنچی۔ 1000 سوچیں تھی اس کے ذہن میں کہ اب اکبر اس سے کس طرح رومان کو چھیننے کا بولے گا، بلیک میل کرے گا، اور وہ اسے کیا جواب دے گی۔ اس نے دروازہ نوک کیا۔ آ جاؤ، اکبر کی آواز گونجی تو وہ اندر آ کر کھڑی ہو گئی۔ جی، اشما نے اتنا ہی کہا۔ بیٹھ جاؤ، اکبر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی باس چیئر پر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ 2 منٹ یوں ہی خاموشی کی نظر ہوئے، وہ بس اسے گھور رہا تھا، ایک لفظ بھی نہ بولا، جبکہ وہ منتظر تھی کہ وہ کچھ کہے تو اشما اپنے بچاؤ میں کچھ بولے۔ لیکن پھر ایک دم جھٹکے سے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے کی کنڈی لگا دی۔ پھر ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناولز، ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں کل۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔